اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاستتار واجب فی مثل افعل وتفعل وافعل ونفعل بدلالة الصيغة عليه وقبه افعل زید وقان جی وتفعل زید وافعل زید ونفعل زیدون. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ ضمیر مستتر کہاں کہاں ہوتے ہیں. ضمیر کہاں کہاں ہوتی ہے؟ اب بیان کرتے ہیں کہ ان مقاموں میں سے ضمیر واجب الاستتار کہاں ہے، جائز الاستتار کہاں ہے. تو واجب الاستتار بیان کرتے ہیں، ما سوا جائز الاستتار ہے. کیا کہ جی مسئلہ آیا تھا پہلے کہ ضمیر جو مرفوع متصل ہے نا وہ بارز بھی ہوتی ہے، مستتر بھی ہوتی ہے، اور مستتر ہوتی ہے 5 مقاموں میں. اور وہ جہاں جہاں مستتر ہے جی وہاں پھر 2 قسم ہے. ایک ہے جائز الاستتار، استتار ہے، اور بعض جگہ واجب الاستتار ہے. آپ بیان کریں گے کہ واجب الاستتار یہ یہاں ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ کیا ہے، جائز الاستتار ہے. جی باقی یہ بات پہلے پڑھی ہوئی ہے. جائز الاستتار کا مطلب ہے کہ فعل کا صیغہ صفت کا فاعل، فعل کا فاعل ضمیر بھی بن سکتی ہے، اور اگر اسم ظاہر آ گیا تو پھر ضمیر کوئی نہیں ہوگی، وہ فاعل بنے گا. واجب الاستتار کا مطلب ہے بہر صورت فاعل ضمیر مستتر ہی بنے گی، اسم ظاہر فاعل نہیں بنے گا. سنیں جی اچھا جی. تو علامہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے وہ افعل میں ہے، جی یعنی امر کا واحد مذکر مخاطب کا پہلا صیغہ واحد مذکر مخاطب کا، اور تفعالوں میں یعنی واحد مذکر مخاطب مضارع، اور افعالوں میں یعنی واحد متکلم میں، اور نفعالوں میں یعنی جمع متکلم میں. تو مضارع کا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ اور متکلم کے 2 صیغے، ان میں ضمیر مستتر ہے اور واجب الاستتار ہے کہ ہمیشہ ان کی ضمیر ہی فاعل بنے گی، بعد میں اسم ظاہر فاعل نہیں بن سکتا. کیا کہ جی ضمیر واجب الاستتار افعل کی مثل میں مطلب یہ کہ فعل افعل میں، تفعل میں، افعالوں میں، نفعالوں میں. خلاصہ یہ ہے کہ پہلے 2 سے مطلب ہے کہ مضارع کا واحد مذکر مخاطب اور امر کا واحد مذکر مخاطب، اور 2 متکلم کے، 2 متکلم کے ان میں ضمیر مستتر تو ہوتی ہے لیکن الاستتار یعنی ضمیر ہی فاعل ہوگا، اسم ظاہر کا فعل بنے گی، اسم ظاہر فاعل نہیں ہوگا. سمجھے ہی. اور استتار واجب ہے افعل اور تفعل اور افعل اور نفعل کی مثل میں. سنیں او والاستتار یعنی نئی جائز اظہار اس کے فاعل کا بالکل. نظر آ رہی یہ مطلب واجب الاستتار کا. تو افعل سے مراد ہے صیغۃ الامر للمخاطب، افعل سے مراد ہے واحد، متکلم، اور نفعل سے مراد ہے متکلم مال غیر. منع کر. اور استتار واجب ہے افعل اور تفعل اور افعل اور نفعل کی مثل میں. شاباش جی. استتار واجب ہے افعل اور تفعل اور افعل اور نفعل کی مثل بھی. ادھر دیکھ بھائی جان اس بات کو کہ ضمیر کا استتار جی بمعنی عدم ابراز عند اتصال ضمیر، جی یہ استتار تو واجب ہے 5 جگہوں میں. دھیان کرے جی نویں گل جی مطلب الٹ مانا پہ کرو اس دا کہ بھئی وہ مقام جہاں پہ ضمیر بارز نہیں ہوگی، مستتر ہوگی، یہ واجب ہے 5 جگہوں میں.
وہ فاعل ظاہر آنا اور چیز ہے. او حضرت جی کہ یہ جو 5 مقام ہیں ان میں ضمیر مستتر ہوگی، بارز نہیں ہوگی، یہ واجب ہے. بارز نہیں ہوگی، ہوگی تو مستتر ہو یہ واجب ہے. یہ بات سب کے اندر واجب ہے، یہ بات کے اندر واجب. واجب ہے جی. اور بہرحال فاعل مضمر کا استتار بئی معنی کہ نہیں جائز فاعل کا اظہار اور نہ اس کا ابراز، بلکہ ہوگا وہ مستتر. یہ 4 افعال میں ہے، یہ کہ جہاں پہ صرف ضمیر ہی فاعل بنے گی، نہ ضمیر بارز فاعل بنے گی، نہ اسم ظاہر فاعل بنے گا. تو یہ چار سیغے ہیں. افعل، تفعل، اے مطلب ہے 2 متکلم کی اور 1 واحد مذکر مخاطب کا. امر میں ہو، نہی میں ہو، مضارع میں ہو، جہد میں ہو، جس میں بھی ہو جی. سمجھے ہی 3 میں جی. اب اسے سمجھ آ گیا کہ ماضی کے جو 2 سیغے ہیں، واحد مذکر غائب تے واحد مؤنث غائبہ، اور مضارع کے 2 سیغے کون سے؟ یہ جڑے غائب دے 2 سیغے نے کندے وچ؟ ماضی وچ تے دوسرا جڑا ہے نا اپنا وہ جو سیغہ اسماء صفات ہے ان کا بھی اسم فاعل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے جی. لیکن ان 2 میں ماضی میں اور مضارع کے 2 کیڑے؟ ان میں جو ضمیر ہے فاعل ظاہر نہیں ہے تو ان کا فاعل ضمیر مستتر ہے، وجوبی طور پر بارز نہیں ہوگی. اور اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو پھر اس میں ضمیر نہیں ہوگی، فاعل وہ ہوگا. تو یہ سمجھ آ گئے نا؟ جب ان میں واجب اور استطار تو ان میں کیا ہے؟ اے شاباش. اگے دیکھ، اے صیغۃ المضارع کیڑا و تفعلو، صیغہ مضارع مخاطب مفرد. سنے ہی تے شاید کہ اچھا سوال ہے کہ امر کی تو مثال دی ہے تو لا تضرب نہج کی مثال کیوں نہیں دی؟ تو شاید کہ نہج داخل ہے مضارع میں جی، وگرنہ نہیں منحصر وجوب الاستطار 4 مذکورہ میں، کیونکہ نہج رہ گئی ہے نا. تو نہج مضارع مجزوم ہوتا ہے، اضرب مضارع مجزوم نہیں ہے. لے تضرب تو مضارع مجزوم ہے لیکن اضرب اور لا تضرب اس لیے مضارع میں وہ داخل ہے. اضرب داخل نہیں تھا اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا جی. اگے دلیل دیکھ بھی ان میں ضمیر واجب الاستتار کیوں ہے؟ باوجہ دلالت کرنے صیغے کے اس پر، کس پر؟ استتار پر. ان کا جو صیغہ ہے نا وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ کہ ضمیر واجب ضمیر کے استتار پر، واجب الاستتار پر نہیں، ضمیر کے. چونکہ صیغہ دلالت کرتا ہے لہذا اب اس کا استتار ہی ہوگا، پھر ہمیں اظہار کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ جی دلیل یہ ہے کہ ان کا صیغہ دلالت کرتا ہے. یہ صیغہ ہے نا، صیغہ فی الاربعۃ کلھا، ان میں جو صیغہ ہے وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ استتار پر، اس لیے واجب الاستتار ہے. یعنی بسبب دلالت الحروف جو داخل ہیں کن میں؟ فی الثلاثۃ الاخیرہ میں، کما رفتہ. تو اشتقاق الامر جو ہے وہ بھی مخاطب سے ہے، اس میں تا ہے، اس میں الف ہے، اس میں نون ہے، پیچھے پڑھ چکے ہو یہ نشانیاں ہیں جی. وہ تا انتا کی ہے، الف آنا کا ہے، نون نفعلو کا ہے، نفعلو کا نون نہیں، نون نفعلو کا ہے، نحنو کا ہے. تب یہ اس میں چونکہ صیغہ خود دلالت کر رہا ہے کہ ہمارے اندر ایسی ضمیر موجود ہے لہذا پھر واجب الاستتار ہے. لہذا اور غیب غیبہ میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. کس میں؟ زاربہ میں کوئی حرف ہے؟ ہوبا کا. داربات میں ہیجا کا کوئی حرف ہے؟ یازریبوں میں ہوبا کا کوئی حرف ہے؟ اور تازریبوں میں اس میں ہیجا ہے. ہوبا ہیجا کے ان میں کوئی حرف نہیں ہے جی، اس لیے وہاں جائز الاستتار ہے. اور ان کے اندر ضمیروں کا حرف موجود ہے جی، باوجہ دلالت کرنے صیغے کے استتار پر جی. باوجہ دلالت کرنے صیغے کے استتار پر، باوجہ دلالت کرنے صیغے کے استتار پر.
او ویکھو لے دلالت نظر ہے جی وذالک یہ اس لیے کہ خطاب نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ غیر کے ساتھ اور تکلم نہیں ہوتا مگر غیر بالغیر وہ خطاب مال غیر ہوتا ہے اور تکلم بالغیر ہوتا ہے تو پس جب کہ ہے سیغہ دلالت کرنے والا کس پر فائد پر ہر ایک کے فائل پر ان سے تو پس کوئی حاجت نہیں کدھر راز کی طرف تو پس ہوگا لانا فائل ظاہر کا ان کے بعد کیا اس لیے یہ مثالیں اب کبھی ہیں یہ مثالیں بھی لہٰذا کبھی ہے جی افعل زیدن کیونکہ فائل ہے انتا اب زید نہیں فائل بن سکتا اسی طرح کبھی ہے تفعل تفعل زیدن چونکہ فعل ہے انتا زید فعل نہیں بن سکتا اسی طرح کبھی ہے افعل کیونکہ فعل آنا ہے تو زید کیا ہے اسی طرح کبھی ہے نفعل زیدون جمع ہے چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں چونکہ فاعل ہے جی نحن اس لیے زیدون لانا آگے لغو ہے وہ معنی نہیں بن سکتا سنیں ہی اے شاباش سے کیا کہ جی اسی لیے یہ افعل زید یہ کبھی ہے افعل کے اندر تفعل زیدن بھی کبھی ہے اور افعل زید بھی کبھی ہے اور نفعل زید کیونکہ یہاں فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے تو یہ ماں بعد جو ہے یہ فاعل نہیں بن سکتا اس لیے اس کو لانا کیا ہے کبھی ہے اور کبھی ہے کبھی ہے اہل حصول المقصود ہے بدون ہی کہ اس لیانے تو بغیر ہی مقصود حاصل ہے مقصود کیڑا بے فاعل لبڑا سی نا تو فاعل بچ ہے جی تو لہذا انہاں دی کیڑی ضرورت ہے جی اور کبھی ہے افعل زید اور تفعل زید اور افعل زید اور نفعل زید جی اور کبھی ہے افعل زید اور تفعل زید اور افعل زید اور نفعل زید اور جی۔ کبھی ہے افعل زید اور تفعل زید اور افعل زید اور نفعل زید آشیہ دیکھ جرات لکھا کونی ہوں لکھا نا کعبہ ہو تو 7 نمبر جی پھر ٹھیک ہے تو بہرحال کتابت کی تھی نہ کرتے ورکا ماٹھا لایا نہیں کوئی گل نہیں کعبہ ہاں کہ اس طرح کہنا کبھی ہے اس پر سوال ہے سوال یہ ہے کہ کعبہ ہا کا جو لفظ ہے نا یا کبہن یہ تقاضا کرتا ہے کہ جائز ہے لیکن ہے کبھی جلا کھونے کم کبھی ہے مطلب کہ بھی جائز تو ایسی لیکن کیتا پیڑا ہے جی کہ طلاق مجبوری دے وقت جائز ہے لیکن ہے پیڑی اب کا ظلم مباحات ہے جی تو اب اس سے یہ پلتا حالانکہ یہ جائز ہی نہیں ہے حالانکہ یہ جائز ہی نہیں حالانکہ بلا سلام رو قضا ہا قضا تو اس کا جواب ہے کہ مراد کبو سے یہاں امتناع ہے کبو سے مراد یہاں مراد امتناع ہے یعنی منع ہے سنیں ہی بھئی فاعل بعد میں اسم ظاہر لانا کیا ہے یہ منع ہے منع ہے ہی نہیں ہے یہ بنا ہے اس پر جڑی مینو تکی بیان کر دینے کہ یہ امکان عام ہے سلب ضرورت ہے اس میں طرف وجود سے امکان عام مقید بجانب الوجود سنیں ہی اے مطلب بھی جی ہاں جی ان کی پروگرام ہے فی المستقبل وهو يجيء ايضا على 14 وجها نحو يضرب الى اخره تو پھر الآخری پورا کر دیں يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن اضرب نضرب چلو ٹھیک ہے جی ماضی کی بحث ہو گئی ہے تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصل فی المستقبل فصل مستقبل تو علامہ فرماتے ہیں کہ مستقبل بھی آتا ہے 14 وجہ پر جی مستقبل بھی ہے 14 وجہ پر جیسے یاد ریبو سے لے کر آخر تک کیا کہ جی ماضی کی بات آ گئی اب علامہ فرماتے ہیں یہ فصل ہے مستقبل کے بیان میں اور مستقبل بھی آتا ہے 14 وجہ پر جیسے یضربو آخر ہی اور 14 وجہ ہیں بے لکون ہی فرع الماضی لاشتقاق کے تو چونکہ ماضی کے 14 سیغے ہیں تو مضارع ماضی سے مشتق ہے تو پھر 14 ہونے چاہیے جی او الار باتیں بل قیاس
قیاس تو یہاں بھی یہی ہے جو ماضی میں تھا کہ کتنے سیگے ہونے چاہیے سن 18 سیگے چونکہ فعال کتنے ہیں 18 فائل ہیں او شاہ سر بھائی تو پکوان لگاؤ بھلا ہو جی 18 فائل ہیں جی تو 6 غیب کے 6 متکلم کے لیکن یہاں بھی اکتفا کیا گیا ہے 2 لفظوں کے ساتھ متکلم میں واحد مذکر واحد مؤنث متکلم کا ایک سیگا اور تثنیہ مذکر مؤنث اور جمع مؤنث کا ایک صیغہ 4 معنوں کے لیے ایک سیگا سنیں ہی اس میں بھی یہ اکتفا کیا گیا کیوں لعدم یہاں بھی التباس کوئی نہیں ہے وہ گل کرے گا تو پتہ لگ جائے گا نا کہ حضرت ہے کہ حضرت نہیں ہے جی عائشہ بس جیسا کہ ماضی میں تو بقایا کتنے رہ گئے 14 رہ گئے فصل مستقبل کے بیان میں اور مستقبل آتا ہے بھی 14 وجہ پر جیسے یضرب الآخر ہی جی فصل مستقبل کے بارے میں اور مستقبل بھی آتا ہے 14 وجہ پر جیسے یضرب الی آخرہ اور دیکھ بے ادھروں نظر آئی اور ایک پیچھے گل رہ گئی اور نہ کیسے نا مقابوہا اور کبھی ہے جی تو کہا یہ بالوا اولا یہ تھا کیا لاتے فا لاتے کیا لاتے یعنی جب کہ استتار ضمیر کا واجب ہے ان 4 میں تو کبھی ہے یہ کہ مستند کیا جائے کدھر فاعل ظاہر کی طرف اور کہا جائے گا کیا افعل اس طرح نہیں اور بہرحال وہ جو سوا ہے نا ان 4 کے جائز ہے یہ کہ مسند ہوں کدھر فاعل ظاہر کی طرف بھی پس نہیں کبھی یہ کہ کہا جائے کیا اے مطلب غلام ہو اچھا جی فصل نظر آئی ہے جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ماضی کے بیان سے تو ارادہ کیا کہ شروع ہوں کس میں با وجہ مشتمل ہونے کیوں بھئی ان دے نال نو کیوں جوڑے ہے ایک کو پھپھی بتری نے بھی دونوں کٹھیاں کر دیتا ہے جی با وجہ مشتمل ہونے ہر ایک کے دونوں سے کس پر ان دونوں میں حدث بھی ہے نسبت الفاعل بھی ہے اور زمانہ بھی ہے سمجھی اچھا جی تو پھر یہ پہلو بیان کر دے ماضی پیچھے آ جاندی یہ ترتیب کیوں رکھی ہے تاخیر اس کی اس سے یا اس لیے کہ مضارع مشتق ہے کس سے اس وجہ سے یا اس لیے کہ ماضی کا زمانہ پہلے ہے مضارع کا زمانہ حال استقبال ہے یا اس لیے کہ ماضی بمنزلے کیونکہ ان دے اتے علامتاں لانیاں نے تے مضارع بننا ہے اور مستقبل بمنزلے مزید لے کے ہے اصل میں نہیں بمنزلے کیونکہ حروف عطین کنوں لانے نے مضارع میں ماضی تے لا کے بنانے نے 3-4 وجہ آ گئی ہیں جی اچھا جی فصل فی المستقبل یہ فصل ہے نا فصل جیڑی پکی پئی ہے اچھا لغت میں بمانا جدا کردن کیا کردن وہ جی ہاں لکھا ہے جدا دال دن الف جوڑ گیا تھلوں چلو سیاہی پھیل گئی بمانا جدا کردن است اور لانا اس لفظ کا تنبیہ ہے کیا ہے تنبیہ ہے اس پر کہ یہ مبحث سابق مبحث سے کیا ہے جدا ہے اچھا جی فصل فی المستقبل فصل ہے وہ استقبال جڑا ہے نا اینو دیکھو ذرا بھئی استقبال لغت میں ضد ہے کس کی استدبار پیچھے ہٹنا تو استقبال اگے آنا اچھا جی دھیان بھائی یہ ضد ہے اور استقبال کیا ہے وہ توجہ بھی اگے ہونا جی لہٰذا مستقبل لغت میں وہ ہے کہ جس کی طرف یہ سیغہ فاعل بھی ہے مفعول بھی اگے آ رہے ہیں جس کی طرف کیا کی جائے بس قبلہ ہمارے قول میں زید یستقبل القبلہ تا وہ کیا ہے وہ مستقبل ہے
کیا ہے کہ اس کی طرف توجہ کی گئی ہے، لِأَنَّهُ يُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، اور مستقبل من الزمان کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو آنے والا ہے اس زمانے سے، اس لیے کہ توجہ کی گئی اس زمانے کی طرف اور توقع کی گئی ہے کہ وہ زمانہ آ رہا ہے، وہ زمانہ وفی الاصطلاح، توجہ کریں یار، اصطلاح میں مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں مستقبل فعل ہے، کیا ہے؟ کہ یتعاقب، کہ باری باری آتے ہیں اس کے اول میں زوائد اربع۔ اصطلاح میں مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر باری باری زوائد آتے ہیں، اور مراد زوائد اربع سے کون ہیں؟ جیسا کان قریب آگے آ رہا ہے جی لہذا ہمارا قول کیا؟ فَبِقَوْلِنَا او یتعاقب، جی ساکت ہو گیا، کون ساکت ہو گیا؟ اعتراض بے مثل سوال تھا یزید یشکر، جب علم ہو تو ان کے شروع میں بھی تو ہیں، تو لہذا جب ہم نے کہا نا کہ اصطلاح میں فعل ہے، مستقبل فعل ہے، تو فعل کہنے سے یزید یشکر جب علم ہیں تو یہ نکل گئے، کیونکہ اب فعل نہیں علم ہے جی۔ اور ہمارا قول کیڑا یا تھا؟ اور ہمارا قول پہلا فعل سے یہ نکل گئے، ہمارا قول یتعاقب علی بلع الزوائد، اس سے کون نکل گیا؟ اس سے نکل گیا آمارا، ناسارا، تارا کا، یاسارا، یہ جو شروع میں حرف ہے یہ فا کلمہ ہے، کن میں؟ یہ فا کلمہ ہے، یہ زوائد نہیں ہے، ہیں تو وہی چاروں لیکن اصلی ہیں، اس لیے یہ بھی نکل گیا کس سے؟ جب ہم نے کہا نا کہ وہ کیا ہوں یتعاقب، تو زوائد سے یہ نکل گیا جی۔ جان اس بات کو کہ نہیں شک اس چیز میں کہ زیادتی ان حروف کی کس پر ہے؟ ماضی پر، بل زیادتی ان حروف کی ماضی پر کر کے تو کیا بنایا گیا ہے؟ مستقبل بنایا گیا۔ یہ کام کیوں کیا گیا؟ کچھ غلطیاں کیوں کیا گیا ہے؟ باوجہ قصد کرنے معنی کے جو ماضی کے معنی کا غیر ہو، ماضی کے معنی کا غیر معنی ہم نے لینا تھا، اس لیے ہم نے ماضی کے شروع میں یہ زیادتیاں لگائیں، اور وہ معنی کون ہے؟ وہ زمانہ حاضر اور زمانہ آتی، یا دونوں اکٹھے، سمجھی بات؟ اگر یہ معنی نہ لینا ہوتا، وگرنہ البتہ نہ احتیاجی ہوتی کدھر؟ اس زیادتی کی طرف، الاتل کا زیادت یار، اس زیادتی کی طرف، لہٰذا اب نہ ٹوٹے گی تعریف کس کے ساتھ؟ سنیں مثلا اکرامہ، یہ بھی کاروما پر زیادتی ہے الف کی کہ کوئی نہیں؟ دحراجہ میں تا کی زیادتی کر کے تو دحراجہ زیادہ ہے کہ کوئی نہیں؟ قاعدہ میں تا زیادہ کر کے تو ان میں الف اور تا زیادہ ہیں کہ کوئی نہیں؟ شروع میں بھی ہیں، تو پھر یہ مضارع بنے نہیں بنے؟ کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ زیادتی ان حروف کی ان میں کیا ہے؟ لِنَقْلِ الْفِعْلِ فعل لغیرہما لا لقصد معنی مضارع۔ سنیں جی کہ یہ جو ثلاثی مجرد ماضی سے ثلاثی مزید بنتی ہیں، ان سے یہ صرف وہ ایک غیر فعل کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے، مضارع کے معنی کا قصد نہیں ہے جی، یعنی لا لقصد معنی، بلکہ یعنی لا لقصد معنی جو غیر ہے ماضی کا، یہ سارے کیا ہیں؟ ماضی ہے سب، یہ سب میں زمانہ ماضی نہیں ہے، سب کون؟ اکرامہ، تدخراجہ، تقاعدہ میں زیادتیاں تو ہیں لیکن معنی مضارع والا نہیں بنا، بلکہ معنی ان کا کیا ہے؟ ماضی والا ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی اعتراض نہیں ہوگا، سمجھے ہی؟ چلو جگہ ٹورونا۔ وَيُقَالُ لَهُ مُسْتَقْبِلٌ لِوُجُودِ مَعْنَى الْاِسْتِقْبَالِ فِي مَعْنَاهُ۔ بس اچھا جی، اس کو مستقبل کیوں کہتے ہیں؟ اور ماضی کے شروع میں 4 حرف زیادہ کر کے حال استقبال والا معنی لینا،
تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مستقبل رکھا ہے. کیوں نام رکھا ہے؟ رکھا ہے. اس لیے کہ باوجہ پائے جانے استقبال کے معنی میں اس کے معنی میں اس کے معنی میں استقبال والا معنی موجود ہے، تو جس کے ساتھ مصدر قائم ہو اسم فاعل مشتق ہو سکتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستقبل کہتے ہیں. اس کو مستقبل کہتے ہیں، چونکہ استقبال اس کے معنی میں استقبال کا معنی موجود ہے. اس کے معنی میں استقبال کا معنی موجود ہے. او بیک بینستور، کیونکہ یضرب مثلاً دلالت کرتا ہے حدث کے وقوع پر آنے والے زمانے میں فی الوضع بالوضع. فی الوضع. اب اس میں استقبال والا معنی پایا گیا کہ نہ پایا گیا؟ لہذا اب ایک اور سوال کا جواب بھی دے دیا، زید ضارب امرا غدا. جی اب یہاں بھی استقبال کا معنی تو ہے داربن میں، لیکن اس کو مستقبل نہیں کہیں گے، بلکہ یہ تھے حضرت غدان نے معنی پیدا کیتا، داربن دے وچ معنی کوئی نہیں کہ ہے وے نہیں. ایشا بس جی. چلو جی، اور کہا جاتا ہے اس کو کس کو جن دے شروع وچ چار زیادتیاں مستقبل باوجہ پائے جانے وجہ پائے جانے استقبال کے معنی کے استقبال کے معنی اس کے معنی میں کے معنی میں. جی اور کہا جاتا ہے اس کو مستقبل باوجہ پائے جانے استقبال کے معنی کے اس کے معنی میں. ایشا بس. کہا جاتا ہے اس کو مستقبل بوجہ پائے جانے استقبال کے معنی کے اس کے معنی میں. اور دھیان کروے نے کیا آشے ویخ. اور اسی طرح مستقبل لا بھی کہتے ہیں، مستقبل بھی کہتے ہیں اور مستقبل لا. جی قیاس تو یہ ہے کہ کہا جائے مستقبل، کیا؟ مستقبل اسم فاعل کے صیغے میں. کیونکہ استقبال لازم ہے، معنی اس کا ہے پیشوا ہونا، آگے ہونا. مگر شائع علماء کی زبانوں پر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مفعول کا صیغہ مستقبل نہیں بولتے بلکہ بولتے ہیں. مستقبل بولتے ہیں. پس گویا کہ یہ حذف والی سال ہے، یعنی مستقبل لا جس کا استقبال کیا گیا، جیسا کہ مشترک فی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مشترک. صرف مشترک کہتے ہیں. اور حذف والی سال اے مطلب ہے جی. اور ہمارے مصنف کی جو کلام ہے نا او فصل فل مستقبل مستقبل دونوں طرح ہو سکتا ہے جی، دونوں کا اعتماد رکھتی ہے. آگے جی ويقال له مضارع لأنه مشابه لضارب في الحركات والسكنات وعدد الحروف. صبر. مستقبل کا دوسرا نام ہے مضارع. کیا کہ جی؟ مستقبل کا دوسرا نام ہے مضارع. تو مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ. مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ. اس کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ اس کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ سنیں، اس کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس چیز کے مشابہ ہے؟ تو علامہ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. علامہ بہت ساری چیزیں بیان کہ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے مضارع ہیں کہتے ہیں. کہ یہ مشابہ ہے ایک اور چیز کے. یہ مشابہ ہے ایک اور چیز کے. کہ مضارع مشابہ ہے ضارب کے فی وفی تے وفی. سنیں تے وفی، سمجھے؟ اتنی چیزوں میں مضارع یعنی مستقبل جو ہے نا یضربو، یہ مشابہ ہے ضارب کے 3-4 چیزوں میں. کتنی؟ 3-4 چیزوں میں. تو جو مشابہ ہو تو مضارع کا معنی کیا ہے؟ تو چونکہ یہ ضارب کے مشابہ ہے تو لہذا اس کو مضارع کہنا ٹھیک ہے. جواب ہی یہ، باقی کو پھر کلا کلا پڑھنا ہے. سمجھے ہی؟ تو کیا کہ جی کہ مستقبل کا نام دوسرا نام مضارع ہے. تو مضارع اس لیے ہے کہ مضارع کا معنی ہے مشابہ. تو چونکہ یہ ضارب کے مشابہ ہے فلاں 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 چیز میں، اس لیے مستقبل کو مضارع کہنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سمجھے؟ اب پہلی مشابہت کہ یہ مشابہ ہے مضارع کے حرکات میں اور سکنات میں. کس میں؟ حرکات میں اور سکنات میں. اور حروف کے عدد میں. حرکات میں، سکنات میں اور حروف کے عدد میں. ضارب میں کتنے حرف ہیں؟ 4. متحرک کتنے ہیں؟ 3. ساکن کتنے؟ 1. تو یاد ریبوں میں کتنے حرف ہیں؟
3 حرف ہے. کتنے حرف ہیں کو؟ 4 حرف ہیں، 3 متحرک 1 ساکن. تو وہی بات ہوئی نا جی. سنیں اے شاباش جی. یک ریمو میں تے موک ریمون میں برابری ہے کہ کوئی نہیں؟ اس طرح کے طور تک چلا جائے. ہاں جی کیا کہ جی پہلی مشابت حرکات سکنات عدد الحروف میں. پہلی مشابت عدد الحروف میں کہ مضارع کے نہ اسم فاعل کے جتنی حرکتیں ہیں اتنی فعل مضارع کی حرکتیں ہیں، جتنی ساکن ہیں اتنے فعل مضارع کے ساکن ہیں، اور جتنے اسم فاعل کی کل حرف ہیں اتنے ہی فعل مضارع کے حرف ہیں. اور کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے ضارع بن کے ساتھ. کیڑی کیڑی شے وچ پہلی شے حرکات اور سکنات اور حروف کے عدد میں. جی اور کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع. دونوں میں 3 حرکتیں ہیں، ایک سکون ہے اور کل 4 حرف ہیں. کل حرف 4 ہیں. جی اور کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے ضارب کے حرکات اور سکنات اور حروف کے عدد میں. جی شاباش جی نے کیا مستقبل کو مضارع اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے ضارب کے حرکات میں اور سکنات میں اور حروف کی گنتی میں. وفی صبر نال نہیں ٹورنا انہوں میں بھئی والے ان المضارع فی اللغت مشابہت اور مضارع مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ لفظاً وہ حرکات میں ہے، استعمالاً 2 وجہ ہیں جن کو تعبیر کیا. اول بقول وفی وقوع صفاتاً، ثانی کو بیان کیا وفی دخول لام الابتداء. وہ آگے آ رہی ہیں جی، آگے سمجھ. اچھا جی لأنہ مشابہ ہونا، لأنہ مدارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ مشابہت. تو مدارات کا مجرد ہے دارعن. کیا ہے؟ تو دارعن اصل کہندے نے مؤنث دے دودھ والی تھان تے جدوں 2 بچے بچیاں دودھ پین نا تو او آپس وچ کی ہوندے نے؟ او ہوندے نے ایک دوجے دے مشابہ کہ دودھ پینے وچ جی. تو اب مضارع جو ہے نا اس سے 2 اس کے ساتھ 2 زمانے ہیں، اس کے ساتھ تو اس طرح اس کو اس کے ساتھ مشابہت ہو گئے تو اس کو مضارع کہہ دیا جی. سمجھے؟ اچھا جی لأنہ مشابہ فی الحرکات کس میں؟ یعنی جیسا کہ ضارب میں کیا ہیں؟ 3 حرف متحرک ہیں اور 1 حرف. سمجھے نا جی؟ اور اس طرح یضرب میں وہ حرف ساکن 2 بار لکھا جائے. اور اس طرح یضرب کے اندر بھی کیا ہے؟ 3 حرف متحرک 1 حرف ساکن ہے. اور مسکنات میں اگرچہ نہیں ہے مضارع میں اور اسم فاعل ثلاثی مجرد میں جی، یہ جڑا ہے نا بھئی کیا ہے سکنات نہیں ہے اس میں، لیکنہا بالنظر الی المراد. آگے پھر سوال لکھے سکنات ماذ جمع لائے گی ہے سکنات کی، حالانکہ ان میں ساکن کتنے ہیں؟ چوکھے تو کوئی نہیں. تو یہ لائے گی ہے یا مشاکلت کی کس کے لیے؟ حرکات جمعت نالا کیسل سکنات بھی لگا چلیں گے. یا باوجہ ختم ہو جانے جمعیت کے معنی کے الف لام کے دخول کے سبب سے کہ جلا کیا نا بس سکنات الف لام نے جمع کی جمعیت کو ختم کر دیا، جیسا کہ بیان کیا گیا کس میں؟ اصول فقہ میں. جیسا کہ جب قسم اٹھائی کہ لا اشتری العبیدہ العبید کہا تو ہاں اگر اس نے 1 غلام بھی بیچا تو کیونکہ الف لام نے جمع کی جمعیت کو باطل کر دی. وہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی اور نہیں لازم آتا اعتبار اس کا کس میں؟ اس میں سوال پھر حرکات دی الف لام جمعیت باطل ہو گئی تو اتنے اعتبار نہیں کرنا جی. اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو مقصود کو نقصان نہیں دیتا کیونکہ حرکتیں واضح بھی 3 ہیں جی. اگے جی
وفی وقوعه صفت للنکرۃ فی مثل صفتاً و وقوع دا مفعول به بلا ہوئی وفی وقوعہ وقوعه صفت للنکرۃ فی مثل مرض یہ جنہ مسئلہ واضح کر کے شرح میں تعامل یہ بیان ہویا اور کوئی نہیں ہویا کہ مصدر دی اضافت کندے وال ہوئے تے بعد وچ کی پڑھنا ہے یاد آیا فی مثل مرض برجل ضارب ویضرب مقام ضارب بس مستقبل کو مضارع کہتے ہیں اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے ضاربن کے جی کس چیز میں جس طرح ضاربن نکرے کی صفت واقع ہوتا ہے جی اسی طرح مستقبل بھی نکرے کی صفت واقع ہوتا ہے نکرے کی صفت واقع ہونے میں مشابہ ہو گئے نکرے کی صفت واقع ہونے میں مشابہ ہو مشابہ ہو گئے ہاں جی کیا کیا جی مستقبل کو مضارع کہتے ہیں ضاربن کی مشابہت کی وجہ سے کیونکہ ضاربن کا معنی مشابہ ہے تو یہ مشابہ ہے جس طرح ضاربن نکرے کی صفت واقع ہوتا ہے بن جاتا ہے واقع ہوتا ہے اسی طرح بھی نکرے کی صفت واقع ہوتا ہے مثلاً جس طرح مررت برجل ضاربن ٹھیک ہے اسی طرح مررت برجل یضرب بھی ٹھیک ہے جس طرح مررت برجل ضارب ٹھیک ہے اسی طرح مررت برجل یضرب ٹھیک ہے اور اب چوتف پا کے اور کہا جاتا ہے اس کو مضارع اس لیے کہ وہ مشابہ ضاربن کے ساتھ اور مستقبل کے مستقبل واقع ہونے میں واقع ہونے میں صفت واسطے نکرے کے صفت واسطے نکرے کے مررت برجل ضاربن مررت برجل ضارب ویضرب ویضرب کی مثل میں کی مثل میں ضاربن کی جگہ میں کی جگہ ہاں جی شابت اور مستقبل کے واقع ہونے میں صفت واسطے نکرہ کے اور بین اسطور لکھے ہی یہ اس لیے کہ فعل کیا ہوتا ہے وزن نکرہ ہوتا ہے لہٰذا یہ معرفے کی صفت نہیں بنتا نکرے کی بنتا ہے جی مررت برجل ضارب ویضرب کی مثل میں ضاربن کی جگہ میں یعنی ہم بھی شابہ اور مستقبل کے واقع ہونے میں صفت نکرہ کے مررت برجل ضاربن کی مثل میں ویضرب ضارب کی مثل میں ضارب کی جگہ اچھا عبارت ہونی چاہیے تھی جو امتحان کرے جی کہ مررت برجل یضرب کی مثل میں ضاربن کے مقام میں جی یہ جڑا پہلو ضاربن ہے نا ان دی ضرورت کوئی نہیں ان دی نہیں ضرورت دھیان کرے جی عبارت انج ہونی چاہیے تھی چلو وفی دخول لام الابتداء نحو ان زیدا لقائم ولا یقوم فعل مستقبل کو مضارع کہتے ہیں اس لیے کہ مضارع کا معنی مشابہ ہے تو مضارع مشابہ ہے ضاربن کے ساتھ کس چیز میں کہ جس طرح لام ابتدا ضاربن پر آتا ہے اسی طرح لام ابتدا مضارع پر بھی آتا ہے اس میں بھی مشابہ ہے یہ تیسری مشابہت ہے کیا کہ جی مستقبل وہ کو فعل مضارع کہتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہے ایک مشابہت یہ ہے کہ اسم فاعل پر لام ابتدا جس طرح اسم فاعل پر لام ابتدا داخل ہوتا ہے اسی طرح مستقبل پر بھی لام ابتدا داخل ہوتا ہے انا زیدن لقائم جی قائم ظاہر بھی کہ نہیں وہ فاعل اسم فاعل یار انا کے قائم ہے انا زیدن لقائم اسی طرح انا زیدن لا یقوم بھی ٹھیک ہے جی کیا کیا جی اس طرح انا زیدن لقائم ٹھیک ہے اسی طرح انا زیدن لیقوم بھی ٹھیک ہے جی ویسے بھی اگر خبر نہ بھی بنائیں تو مضارع پر لام ابتدا آتا ہے جی اچھا جی معنی کرو جی اور اب چوتف پا کے مشابہ ضاربن کے ساتھ کس چیز میں اور لام ابتدا کے دخول میں ابتدا کے دخول میں کس میں لام ابتدا کے دخول میں جیسے جیسے انا زیدن انا زید لقائم اور لا یقوم او لے نہیں آخنا لا یقوم جی اور لام ابتدا کے دخول میں او پچھو مشابہت کیڑی کیڑی شے نال ضاربن نال تیسری جیسے انا زیدن لقائم اور لا یقوم لا یا شابہ جی ابتدا کے دخول میں جیسے انا زیدن لقائم اور لا یقوم او بین استور انا زیدن لا یقوم سمجھائیو
اور بھی مشابہ ہے اسم فاعل کے ساتھ مبادرۃ الفہم ہر ایک میں دونوں سے حال کے لیے اطلاق کے وقت، جی یعنی جس وقت کرینہ کوئی نہ ہوگا نا اسم فاعل بولو تو پھر بھی حال مراد ہے، تو جی مضارع بولو تو یہ حال مراد ہے، مثلا زید مسلن دا معنی کی ہے اور نماز پڑھ رہے تو زید یصلی نماز پڑھ اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلو جی آشیا اگے ہوندے پھر ہیں، وباسم الجنس في العموم والخصوص يعني یعنی كما ان الاسم کما انا ان اسم الجنس يختص بلام یختص یار يختص بلام وہ مجهول بھی ٹھیک ہے، يختص يضرب بسوف او بالسين۔ بس اچھا جی، فعل مستقبل کو مضارع کہتے ہیں، مضارع کا معنی مشابہ اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے اسم جنس کے ساتھ، بے اسم الجنس نو بے دار بن دی جگہ تے لے جاؤ، سنیں کتھے دار میری جگہ وہ ہوندیاں مشابہتاں مک گئیاں، 1 2 3 مشابہتاں ختم، کہ مستقبل کو مضارع کہتے ہیں اور مضارع کا معنی ہے مشابہ، تو کس کے ساتھ مشابہ ہے؟ اسم جنس کے ساتھ، کس میں؟ عموم میں اور خصوص میں، کس میں؟ عموم میں اور خصوص میں، جس طرح اسم جنس میں عموم بھی ہوتا ہے اور خصوص بھی ہوتا ہے، اسی طرح مضارع میں بھی عموم بھی ہے اور خصوص بھی خصوص بھی ہے، کہ سنیں جی کہ اسم جنس پر الف لام احد کا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا۔ اچھا، اور اگر الف لام احد خارجی نہ ہو تو اسم جنس میں کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے۔ اسی طرح مضارع پر سین صوفہ نہ ہو تو حال استقبال دونوں ہوتے ہیں، سین صوفہ آ جائے تو خصوص ہوتا ہے، مستقبل والا معنی ہوتا ہے۔ پھر مڈو یار کہ فعل مستقبل کو مضارع کہتے ہیں، مضارع کا معنی ہے مشابہ، یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ مشابہ ہے اسم جنس کے ساتھ، کس چیز میں؟ عموم میں، ایتھے یعنی نال لائیے کہ جس طرح اسم جنس میں عموم بھی ہوتا ہے اور خصوص بھی ہوتا ہے، اگر وہ معرف بے لام عہد نہ ہو اسم جنس تو اس میں عموم ہے، جب عہد خارجی ہو تو خاص نہیں ہوتا، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح مضارع جب سین صوفہ سے خالی ہو تو اس میں دونوں زمانے ہیں، اور جب سین صوفہ ہو تو خصوص ہوتا ہے، کیا خاص مستقبل ہو جاتا ہے۔ اے بجائے گی، چلو جی، اور اس لیے کہ مشابہ ہے اسم جنس کے ساتھ، او عطف علی بے دار بن، کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع اس لیے کہ وہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ سمجھے نا جی، بھی عموم اور خصوص کے معنی میں، عموم اور خصوص کے معنی میں، کس کے ساتھ؟ اسم جنس کے ساتھ، کس میں؟ عموم میں اور خصوص میں، کس میں؟ عموم اور خصوص میں، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ اسم جنس مختص ہوتا ہے لام عہد کے ساتھ، تو جو لام عہد نہ ہوئے تھے، اسی طرح مختص ہوتا ہے یضرب سین کے ساتھ، صوفہ کے ساتھ یا سین کے ساتھ۔ ہاں جی شابہ جی، اس لیے کہ مضارع مشابہ ہے اسم جنس کے ساتھ عموم اور خصوص میں، او ایک بین استور، جیسے راجولن کی یہ عام ہے، احتمال ہے کہ وہ رجل زید ہو غیر ہو، اور جب اس پر لام عہد داخل کریں جاء الرجل خاص بندہ تو ان کنے مراد نے۔ اسی طرح مضارع کا صیغہ، اسی طرح کہ مضارع کا صیغہ علی کل واحد ہر ایک پر، کس سے؟ مضارع سے اور اسم فاعل سے، اس بارے میں کہ انا علیہ، جی جی وہ بکرا سے پیچھے سی شبہ شبہ، ہاں جی آگے چلو جی، وہ پچھلا سی ہے جی، دخول لام منع کرو جی۔ عموم اور خصوص میں، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ اس میں جنس مختص ہے لام عہد کے ساتھ، اسی طرح مختص ہے یضرب صوفہ کے ساتھ یا سین کے ساتھ۔ ہاں جی، اور اس لیے کہ مضارع مشابہ ہے اسم جنس کے ساتھ عموم میں اور خصوص میں، یعنی جیسے کہ اسم جنس مختص ہوتا ہے لام عہد کے ساتھ، اسی طرح مختص ہوتا ہے یضرب صوفہ کے ساتھ یا سین کے ساتھ۔ اور ویکھو نا ادھروں کس کے ساتھ؟
سوف اور سین کے ساتھ نہ پیچھے ہے نا اشیا اب بسین جی اے بسین الاستقبال کی استقبال جیسے سیخرجو صوفا نہ کہ سینے استفعال نہ کہ استفال وہ ہور ہندے وہ میں عرض کرتا ہوں لکھے نہیں باہر جی وہ نہیں سین بلکہ کون سا سین سیخرج وہ سینے استقبال کون وغیرہ پس الف لام کس میں او متن میں جڑے او وابسی او کی وب صوفا او بسی نے صوفا نہیں سین دی گلی اس میں جو الف لام ہے یہ کیا ہے عوض ہے کس کے سنیں یعنی بسین الاستقبال یا یہ ہے یا یہ لام کیا ذہنی یعنی خاص سین جو استقبال کے لیے ہوتا ہے جان اس بات کو کہ سین اور صوفا تحقیق نام رکھا ان دونوں کو اسیب وے نے کیا تنفیس حرف یہ کہ تنفیس کے دو حرف ہیں تنفیس کا معنی کیا ہے فعل کی تاخیر زمانہ مستقبل تک اور عدم تنفیس کا معنی فی الحال اور صوفا میں اکثر ہے تاخیر کس سے سین سے اور بعد نے کہا ہے کہ سین یہ چھوٹا کیا گیا کس سے واسطے دلالت کرنے تقلیل حروف کے کس پر علی تقریب الفعل سین کا معنی ہے مستقبل کہ سین مستقبل قریب صوفا مستقبل بعید ہے تو یہ اس لیے فرق ہے ان کے درمیان جی سمجھے ہی ہوں ویکھو سین استفال باہر لکھے ہی نظر آئی اور دوجے پاسے نہیں کیوں نہیں لکھیا ہوتے جی واہ کون لکھیا ہیں یہ دس نہیں کرتا پہ جی واہ ہو واہ جی ایک نمبر شجان لگا سی جی لب گیا شکر ہے جی اور وہ سین استفال جو ہے نا وہ دو قسم پر توجہ کرا جائے ایک ہے سین طلب کا کس کا طلب کا جیسے استعجالہ کہ اس نے اس سے جلد اجلت طلب کی یہ بھی سین ہے لیکن یہ سین کس کا ہے طلب کا ہے دوسرا ہے سین وجدان کا جیسے استکرمتہ میں نے اس سے اپنی عزت طلب کی اے سین وجدان وغیرہ سنیں یعنی غیر ہے کس کا سین استقبال کا جیسا کہ سین تحول جیسے استغفر البغاتو کہ بغات نے گناہ چھڈ کے بخشش طلب کر لی تو یہ سین کس کا ہے تحول کا ہے کہ کرتوت چھڈ کے توبہ وال آ گئے سنیں ہی یہ وہ ہے جو لاحق ہوتا ہے کس کو کاف نہ اور ایک ہے سین کس کاسا ایک ہے یہ وہ ہے جو لاحق ہوتا ہے خطاب للمؤنث کے کاف کو حالت وقف میں جیسے اکرم تو کے ہے نا اوکے خطاب للمؤنث اکرم تو کے تو وقف میں پڑھتے ہیں اکرم تو کس کیا پڑھتے ہیں اور یہ ایک سین تاکید کا بھی ہوتا ہے کس کا جیسا کہ شاعر کا قول جیسا کہ او جڑا پڑھیا سی جڑا سمجھ نہیں سی جایا تنوں 7 واری پڑھا ہے سأطلب بود الدار یہ سین کس کا ہے یہ تاکید کا ہے شاعر یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے فارغ نہیں ہاں پھر میں محبوبہ دا گھر لباں گا انہیں لبنا سو لیکن یہ تاکید کہہ کہ میں لب کے چھڑاں گا سأطلب بود الدار عنکم لتقربوا وتسکبوا عینا یدموا جمودا بالجملہ ضروری ہے سین کے ذکر سے کیا معرفہ تاکہ متعین ہو جائے کیڑا سین سمجھے ہی ایک سین استقبال ایک سین استفال ہے تو اندیاں 4-5 قسمیں پڑھیاں جی اگا جی بالعین فی الاشتراک بین الحال والاستقبال بس مستقبل کو مضارع کہتے ہیں کیونکہ مضارع کا معنی ہے مشابہ تو یہ کس کے مشابہ ہے یہ مشابہ ہے اس میں مشترک کے یہ
مشابہ ہے اس میں مشترک وہ عین مشترک ہے کئی معنی ہے یہ مشابہ ہے عین کے ساتھ اشتراک میں جیسے عین کئی معنوں میں مشترک ہے اسی طرح حضرت یضرب وہ بھی حال استقبال میں مشترک ہے تو اتنی 5 مشابہتیں آ گئی ہیں دیاں جس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں مضارع کہتے ہیں کیا کہ جی فعل مستقبل کو مضارع کہتے ہیں اور مضارع کا معنی ہے مشابہ اس کو مشابہت ہے اس کو یہ کس کے ساتھ مشابہ یہ مشابہ ہے عین کے ساتھ مراد اس میں مشترک مشترک کے ساتھ کہ جس طرح اس میں مشترک کئی معنوں میں دلالت کرتا ہے مشترک ہوتا ہے دلالت کرتا ہے کئی معنوں پر مشترک کئی معنوں میں یار معنوں میں مشترک ہوتا ہے معنوں پر مشترک ہوتا ہے کمال ہے اسی طرح مستقبل بھی 2 معنوں کے درمیان مشترک ہے کون سے حال اور استقبال اس لیے اس کو مضارع کہنا ٹھیک ہے تو ہوں تو مضارع کہنا ٹھیک ہے نا 5 دلیلاں دیتی ہیں اور کی کرنا اور کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے عین کے ساتھ اشتراک میں تو کس کے درمیان مشترک ہے مضارع حال اور استقبال کے درمیان شاباش جی شاباش جی کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے عین کے ساتھ اشتراک میں حال اور استقبال کے درمیان جی کہا جاتا ہے مستقبل کو مضارع اس لیے کہ مستقبل مشابہ ہے عین کے ساتھ اشتراک میں حال کے درمیان اور استقبال کے درمیان اب قولہ فی الاشتراک میں کہتا ہوں اگر اکتفا کرتے ہیں نا بقولہ و بالعین تے بالاشتراک دی قید نہ لاندے تے و بالعین فی الاشتراک یہ نہیں کہندے تو لکان احرا کیونکہ اشتراک وجہ مشترک ہے کس میں مطلقاً یہ نہیں کہ جو معنی عین کے ہیں وہی معنی مضارع کے ہیں یا جو معنی مضارع کے ہیں وہی معنی لفظ ان دے اور معنی ان دے اور معنی اس لیے کہتے ہیں نا کو بین الحال والی دیکھو نا بظاہر دیکھو نا مشابہ ہے عین کے ساتھ شریک ہونے میں حال اور استقبال کے درمیان بظاہر معنی بنتا ہے کہ عین جو ہے نا یہ مشترک ہے کس کے درمیان حالانکہ یہ غلط ہے کہ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ساتھ ذکر نہ کرتے تو کیا تھا بہتر تھا سنے ہی کیونکہ مطلقاً اور قول بین الحال والاستقبال وہم دیتا ہے کہ ہونا اشتراک ان دونوں کا ان دونوں میں ہے تو لازم آئے گا کہ ہوگا معنی عین کا بھی کیڑا حالانکہ غلط ہے تو جواب بائیں طور کے کلمہ فی جو ہے نا وہ اشتراک میں وہ بمعنی لام ہے یعنی وبالعین للاشتراک بین الحال والاستقبال ہے کہ مستقبل مشابہ عین کے ساتھ واسطے شریک ہونے مستقبل کے حال اور استقبال کے درمیان تو آیا کہ کلمہ فی بمعنی لام ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ جو حدیث آپ نے بارہ پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جی نظر آ رہے ہیں کہ بھائی سرکار نے فرمایا ان امرأۃن داخلت النار فی ہرۃ یعنی لہرۃ کہ داخل ہوئی ایک عورت جہنم میں بلی میں نہیں بلی کی وجہ سے کہ انہیں بھوکی مار دیتی سی جی سمجھے ہی ایشا بس اور الف لام اشتراک میں یہ عوض ہے کس سے مضاف الیہ سے یعنی معنی یہ ہوگا اس لیے کہ مضارع مشابہ ہے کس کے ساتھ لفظ عین کے ساتھ باوجہ شریک ہونے مضارع کے ان دو معنوں کے درمیان جیسا کہ لفظ عین مشترک ہے کئی معنوں کے درمیان تو اس طرح اس کا مطلب ہے چلو جی